السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم ولما ان جاءت رسلنا لوطا سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما ان جاءت، اور جب کہ آئے رسولنا ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم پریشان ہوا ان سے، وضاق بہم اور تنگ ہوا ان سے، ذرعاً دل میں، وقالو اور وہ بولے، لا تخف ڈرو نہیں تم، ولا تحزن اور غم نہ کھاؤ، انا منجو کا بے شک ہم بچانے والے ہیں تجھے، و اہلک اور تیرے گھر والوں کو، الا امرأتک کا سوائے تیری بیوی کے، کانت من الغابرین وہ ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے، انا منزلون بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں، علی اہل ھذی القریۃ اس بستی کے لوگوں پر، رجزا من السماء آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ بدکاری کرتے تھے، وَلَقَدْ تَرَکْنَا اور البتہ ہم نے چھوڑا منہا اس سے، آیتم بینتاً کچھ واضح نشانی، لقوم یعقلون لوگوں کے لیے وہ عقل رکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو وہ خوبصورت جوانوں کی شکل میں تھے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم آج آپ کے مہمان ہوں گے۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے واقف تھے، وہ باہر سے آنے والے نئے مسافروں کو تنگ کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کو مہمانوں کے آنے کی خوشی کی بجائے بڑا رنج ہوا اور سوچنے لگے کہ نہ جانے یہ قوم میرے مہمانوں کے ساتھ کیا کرے گی، میں مہمانوں کی حفاظت کیسے کروں گا۔ تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ بڑے گھبرا گئے ہیں تو ادھر سے وہ قوم بھی چڑھ آئی، مکانوں پر چڑھ گئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے مہمان ہمارے حوالے کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہ تو عذاب دینے والے فرشتے تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہ، اور ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، تو ہم تو اس بستی پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، بس آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی وہ بھی انہی بے حیاؤں کی رفاقت میں رہے گی اور عذاب میں گرفتار ہوگی۔ تو لوط علیہ السلام کو ہدایت کی کہ رات ہوتے ہی آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل جائیں۔ تو وہ چلے گئے۔ پیچھے سے ایک چیخ آئی جس سے بستی والے ہلاک ہو گئے۔ پھر بستی کو نیچے سے اٹھایا، اوپر لے جا کر ان کو الٹا دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر پتھروں کی بارش سے ان کو ختم کر دیا۔ پتھر برسائے گئے اور ہر پتھر پر باقاعدہ نام لکھا ہوا تھا۔ بالآخر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، وہ اس سے مزید عبرت حاصل کریں۔ عزیز طلباء، اللہ رب العزت جو کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اللہ کسی سے مشورہ لینے کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ قدرت کاملہ کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن پاک میں دلائل بھی بیان فرما دیے اور انبیاء بھیج کر حجت تمام کر دی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے نہ ماننے والوں کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اور وہ اس کو کوئی کمزوری مت سمجھیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ پھر ٹلا نہیں کرتا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب علیہ السلام کو، فَقَالَ يَا قَوْمِ پس اس نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ تم عبادت کرو اللہ کی، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ اور امیدوار رہو آخرت کے دن کے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں نہ پھرو فساد مچاتے ہوئے، فَكَذَّبُوهُ پھر انہوں نے جھٹلایا،
فأخذتهم الرجفة تو آ پکڑا انہیں زلزلے نے، فأصبحوا فی دارہم جاثمین پس وہ صبح کو ہو گئے اپنے گھر میں اوندھے پڑے ہوئے، وعادا وثمودا اور عاد اور سمود، وقد تبین لکم اور تحقیق واضح ہو گئے تم پر، من مساکنہم ان کے رہنے کے مقامات، وزین لہم الشیطان اور بھلے کر دکھائے ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، فصدہم پھر روک دیا انہیں، عن السبیل وکانوا مستبصرین راہ سے، حالانکہ یہ تھے سوجھ بوجھ رکھنے والے، سمجھ بوجھ رکھنے والے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں سب سے پہلے تو حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے اختصار کے ساتھ، کہ یہ اہل مدین کی طرف مبعوث ہوئے، دیکھا کہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی بدعمالیوں میں اس قدر مست اور سرشار تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ آیا وہ واقعی گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ اپنا حق سمجھتے تھے کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دیتے کم تھے، لیتے پورا تھے یا زیادہ لیتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے روکا، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی عذاب آیا، اور اچانک ایک ہولناک زلزلے نے ان میں تباہی پھیلا دی، اور ایک خوفناک آواز سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اوپر سے آگ برسنے لگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کل کے سرکش آج اوندھے منہ جھلسے ہوئے مرے پڑے تھے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، قوم عاد اور سمود کا تذکرہ ہے کہ قوم عاد جو بڑے قداور، طاقتور اور ملک و مال کے مالک تھے، مگر شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، مگر انہوں نے سرکشی اختیار کی اور بالآخر یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی طرح قوم سمود بہت پرانی عرب قوم تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، لیکن جب قوم نے سرتابی کی، سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، پیغمبر کی ہدایات کو نہ مانا، تو اللہ نے انہیں بھی ہلاک فرما دیا۔ تو ان عبرتناک واقعات میں بہت اسباق ہیں، عبرتناک اسباق ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کے ہمیں نیک بنا دے، نیکی پہ ہی ہمیں ہمیشہ زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔